إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين۔ حضرات محترم، کل کی مجلس میں یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ مالک اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے پہلے نبیوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ ان میں پہلے نوح علیہ السلام کے متعلق بتایا کہ وہ 950 سال تک دعوت توحید دیتے رہے، لیکن ان کی قوم کے لوگوں نے نہ مانا۔ بالآخر اللہ نے سب کو ہلاک کر دیا۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بات کرتے ہوئے یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ، جو لوگ ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں اور اللہ سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہوگا، اولئک یئسوا من رحمتی، وہ قیامت کے دن میری رحمت سے مایوس ہو جائیں گے۔ دنیا کے اندر اللہ کی رحمت ہر انسان پر رہتی ہے جو اسے مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ اللہ اپنی زمین پہ اسے رزق بھی دیتا ہے، رہنے کی اجازت بھی دیتا ہے، اور اس کی ہر خطا پہ درگزر بھی کرتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، وہ صرف اس دن ان لوگوں کے نام اللہ کی رحمت لکھی جائے گی جن کے دلوں میں خوف خدا ہوگا، جنہوں نے اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاری ہوگی، وہ مایوسی میں نہیں ہوں گے۔ اور جو لوگ اللہ کی آیات کا کفر کرتے رہے، والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ، اور اس سے ملاقات کا انکار کرتے رہے کہ کوئی نہیں، اللہ سے کوئی ملاقات نہیں ہونی، اولئک یئسوا من رحمتی، اللہ فرماتے ہیں وہ میری رحمت سے مایوس ہوں گے۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ فما کان جواب قومہ، اب ابراہیم کی قوم کے متعلق کہتے ہیں اس قوم کا کیا جواب ہے؟ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوا،
جنہوں نے پوری پلاننگ کی کہ یا تو ابراہیم کو قتل کر دو یا جلا دو، اور پھر جلانے کے لیے الاؤ جلایا گیا۔ اس سے پہلے کتنی سخت آزمائشیں ابراہیم پر آئیں، وہ اپنے ایمان سے متزلزل نہ ہوئے۔ یہ پوری دنیا کے سامنے ایک بہت بڑا معجزہ تھا کہ ایک اتنا بڑا الاؤ جلایا گیا اور ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک دیا گیا۔ اب آگ کا کام جلانا ہے، ناممکن ہے کہ آگ میں جا کے کوئی زندہ بچ کے واپس آ جائے۔ انہوں نے تو کہا جل کے کوئلہ ہو گیا ہوگا، لیکن اللہ رب العزت نے آگ کو پکار کے کہا، حکم دیا، یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا لیکن سلامتی والے، اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہونا کہ انہیں تکلیف ہو۔ بردن و سلاما علی ابراہیم، صرف ابراہیم پر یہ ٹھنڈی تھی، باقی ہر چیز کو جلا رہی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے زندہ اور سلامت واپس نکل آئے، مفسرین لکھتے ہیں کئی دن تک یہ آگ جلتی رہی۔ اللہ نے جب سلامتی کے ساتھ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، اللہ کہتے ہیں ہم نے اس آگ سے انہیں نجات دی تھی۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، یہ بہت بڑی نشانی ہے ایمانداروں کے لیے کہ میں اگر قوم آگ میں بھی ڈال دے تو میں بچا سکتا ہوں، اس لیے تم اب اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے جب آگ سے باہر نکلے تو اس وقت پھر انہیں سمجھایا، وقال، کہنے لگے، انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، تم اللہ کو چھوڑ کے بتوں کو پوجتے ہو۔ کہاں اللہ کی ذات جو زمین و آسمان کا مالک، جو زمین و آسمان کا خالق، جو زمین و آسمان کی ہر چیز کو روزی دینے والا، اس کو چھوڑ کے یہ بتوں کو پوج رہے ہیں۔ وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں تم آپس میں بڑی محبت کرتے ہو، یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، وہ بھی میرا۔ ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، قیامت کے دن تم سب ایک دوسرے کا انکار کر دو گے۔ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْض، بلکہ ایک دوسرے پہ لعنت کرو گے کہ انہوں نے ہمیں برے رستے پہ ڈالا تھا، وہ کہیں گے انہوں نے یہ کام کیا تھا۔ ہر اللہ کا کفر کرنے والا ایک دوسرے پہ لعنتیں کریں گے۔ پھر اللہ فرمائیں گے وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، اب تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اب اتنا بڑا معجزہ دیکھا، پوری قوم آگ کے ارد گرد کھڑی تھی، ابراہیم علیہ السلام کے جلنے کا تماشا دیکھتے، لیکن جب اللہ نے زندہ اور سلامت نکال دیا تو ایسی قوم کی مت ماری گئی کہ وہاں پہ فآمن لہ لوط، صرف ایک شخص تھے لوط، جو ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، ان کے بھائی کے بیٹے، ان کے علاوہ کوئی نہ ایمان لایا، ایک بھی بندہ نہیں تھا۔ تو پھر اب دنیا کے اندر 3 لوگ ایماندار تھے، ابراہیم علیہ السلام، ان کی بیوی سارہ اور ان کے بھتیجے لوط۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان پہ اتنی بڑی نشانی کا بھی اثر نہیں ہوا تو پھر کہا اس شہر کو، اس ملک کو چھوڑ ہی جائیں تو اچھا ہے۔ تو وقال انی مہاجر الی ربی، وہ کہنے لگے ہم اپنے رب کی طرف ہجرت کرتے ہیں، وہی ہماری رہنمائی کرے گا۔ ابراہیم جب نکلے تو کوئی پتہ نہیں تھا جانا کہاں ہے۔ اس وقت اللہ سے دعا کی تھی، رب انی سیہدین، اے اللہ تو میری رہنمائی فرما، مجھے کہاں جانا ہے مجھے کچھ پتہ نہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں
وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَإِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک اللہ غالب حکمت والے ہیں۔ اللہ نے انہیں ایک ایسے ملک کی طرف بھیجا جہاں بیت المقدس تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا جہاں ہوئے وہ عراق تھا، عراق کا ایک شہر اور کے اندر پیدا ہوئے تھے، اور یہاں سے پھر شام کی طرف چلے گئے، یعنی بیت المقدس۔ اس وقت شام، آج کا جو شام ہے، اردن اور فلسطین، یہ ایک ہی ملک تھا۔ تو شام کے اندر چلے گئے جہاں اللہ نے بہت برکتیں دی ہیں، اور یقین جانیے وہاں اللہ نے، آج اللہ ہمارے شام والے بھائیوں پر رحم فرمائے، ان کا ملک بالکل اجڑ گیا ہے۔ حالانکہ وہاں کیفیت یہ ہے کہ جب درختوں پہ پھل لگتا ہے نا تو پتے کم ہوتے ہیں، پھل زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے کئی دفعہ یہ فیس بک پہ آپ کبھی دیکھے نا کہ شام کے پھلوں کا معاملہ آج بھی یہ ہے کہ امرود کا درخت ہے، اس کے پتے کم نظر آئیں گے، اس پہ اتنا پھل لدا ہوگا کہ انسان حیران رہ جاتا ہے، ایسے سمجھتا ہے جیسے یہ آرٹیفیشل ہے۔ اللہ نے اتنی برکتیں وہاں دی ہیں، لیکن اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، ہم ابھی غور نہیں کر رہے۔ ان خطاؤں کی وجہ سے جب اللہ ناراض ہوتا ہے، پھر آپس کی جنگوں میں کسی نہ کسی طرح ایسی مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے کہ سب کچھ لٹ جاتا ہے۔ ہم لبنان کے حالات کو دیکھ لیں، عراق کے حالات کو دیکھ لیں، اے اللہ تو ہم پہ رحم فرما۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ تو ہجرت کر کے چلے گئے، تو پھر وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، میں نے انہیں اسحاق، یعنی یہ سیدنا ابراہیم کے دوسرے بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام کے بعد، وَيَعْقُوب، اس کے بعد پوتا بھی زندگی میں ہی دے دیا، یعقوب علیہ السلام، وَجْعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النَّبُوَّةَ، دنیا نے ابراہیم علیہ السلام کو مٹانے کی کوشش کی، انہیں جلا دیا جائے، قتل کر دیا جائے، لیکن اللہ نے ان کی پشت سے، ان کی آل سے نبوت کو جاری کرنا تھا۔ اس کائنات کے اندر اکثر نبی اور رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النَّبُوَّةَ، ہم نے ان کی اولاد میں سے نبیوں کو بنایا، والکتاب، اور کتابیں عطا کی، وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے انہیں دنیا میں یہ بہت اچھا بدلہ دیا کہ وہ پشت در پشت نبی تھے۔ سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب سیدنا یوسف علیہ السلام کا نام لیتے نا تو کہتے کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم۔ یہ وہ شخصیت ہے جس کا جو خود بھی نبی، ان کے باپ بھی نبی، اور ان کے دادا بھی نبی، اور ان کے پردادا بھی نبی۔ یہ چار پشتیں مسلسل جنہیں اللہ نے نبوت سے نوازا۔ یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب، وہ بھی نبی تھے، اور یعقوب علیہ السلام کے والد اسحاق، وہ بھی نبی تھے، اور اسحاق علیہ السلام کے والد سیدنا ابراہیم علیہ السلام، وہ بھی اللہ کے نبی اور اللہ کے خلیل تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے دنیا میں یہ بدلہ انہیں دیا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں وہ بہت نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ تو اللہ ہمیں بھی ان کے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آج ہمارے ادارے میں پھر ایک بہت ہی دردناک معاملہ ہوا کہ ہمارے شعبہ تجوید کے استاد قاری نوید الرحمن، چند دن پہلے ان کا معمولی ایکسیڈنٹ ہوا، اور الحمدللہ ٹھیک تھے صحت کی طرف۔ رات کو تقریباً 11 بجے پیٹ میں درد ہوا، ہم انہیں ایمبولنس پہ ڈال کے ہسپتال لے کے گئے، لیکن رستے میں ہی ڈیتھ ہو گئی۔ بہت لمبی مدت کے بعد اللہ نے انہیں بیٹا دیا تھا، ابھی تھوڑی عمر تھی، زیادہ نہیں۔ رات کو ان کی میت جو ہے وہ تو ہم نے روانہ کر دی ایبٹ آباد،
لیکن انشاءاللہ ظہر کی نماز کے ساتھ ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے۔ اللہ ان پہ رحم فرمائے، اللہ ان کے گھر والوں کا محافظ بنے، اللہ رحیم و کریم ہم سب کو اچھی موت نصیب فرمائے، اچانک موت سے محفوظ رکھے، مرنے سے پہلے پہلے توبہ کی توفیق بخش دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔